ابراہیم میر صاحب معذرت چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ مجھ پہ کوئی چڑھائی کر دیں. لارڈ نذیر صاحب کی آپ نے بات سنی, ادھر سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک سوال کا تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ کمیونٹی اس وقت سخت ترین ناراض ہے قیادت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری آصف صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ کمیونٹی کس کو آپ سمجھتے ہیں. بہت سارے سوال اکٹھے پاکستانی عوام سر, برطانیہ میں مقیم پاکستانی عوام جو ہے. آپ بولتے رہیں گے پھر میں وضاحت کر رہا ہوں نا آپ کو, میں جواب دے رہا ہوں. اچھا جی, میں اسی جواب میں آپ کی بات کور کروں گا. مجھے 2-3 منٹ دے دیں کیونکہ ظاہر ہے کور کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو چیئرمین جو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پہ ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں کل لانچ کر دیا فلڈ ریلیف. ٹھیک ہے, ود ان ہاف این آور ہی کلیکٹڈ 70,000 پاؤنڈ. ٹھیک ہے جی, دیٹ از اے اسٹارٹ. اب بات یہ آگی کہ میاں صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جی, آپ کے سامنے ہی ہے, کوئی فیکٹس نہیں لا رہے, کوئی بات نہیں کر رہے. اور وہی بات جو چودھری آصف صاحب نے کہی, میری ایک بات جو میں نے کرنی تھی کہ جھوٹے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے. ٹھیک ہے, اور یہ باریش آدمی ہے, وہ شخص بھی باریش آدمی تھا. ان دونوں نے آپس میں باتیں کرنے میں فرق نہیں چھوڑا. اس نے وہ کل جو ایک کسی اور کو مارا ہے, ہم ادھر ہی موجود تھے. میں قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جھوٹے کی نشانی ہے جو میڈیا آج کہہ رہے ہیں نا کہ زرداری صاحب تقریر چھوڑ کے چلے گئے. آج میڈیا پتا کیا کردار ادا کر رہا ہے, کچھ سیکشن سارا. مگر ایشو یہ ہے کہ کمیونٹی ناراض ہے سر, میں وہاں پر سیلاب آیا ہوا نہیں, اس بات کو نہ کریں. جب ہم نہیں, آپ نے چھیڑی نہ بات سر, مجھے آپ ٹائم دے دیں. مگر یہ بتائیے 2 منٹ ہو گئے ہیں, یہ بتائیے کہ چلے آپ ان سے سوال کریں. نہیں, آپ ان سے کریں. ابراہیم صاحب, نہیں, میں نہیں جواب دوں گا. کمیونٹی کے سوری سر, کمیونٹی کیوں ناراض ہے اس وقت؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے بولنے دیں گے, میں نے ان کو بولنے دیا, سب کو بولنے دیا, ہم چپ بیٹھے. کمیونٹی ناراض کیوں ہے سر؟ میں آپ کو جواب دوں گا. کمیونٹی جو ہے ململ کے اوپر جوتے رکھ کے کمیونٹی نے مارے ہیں گجرانوالا میں, وہ ووٹ دے رہی ہے ابھی بھی پیپلز پارٹی کو. دیٹ از کمیونٹی. یہ کمیونٹی ہے. وہ کیا اندھے یا بہرے ہیں؟ انہوں نے ووٹ پیپلز پارٹی کو کیوں دیا؟ اب یہ دیکھیں کہ ووٹ مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو, کام کر رہے ہیں. یہ ایک بنی بنائی سازش ہے. زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ یہ لوگ ویسٹ جو ہے یہ افغانستان میں جنگ ہار رہا ہے, انہوں نے وہیں سے پلان کیا. آج ہماری دنیا میں کس سے زیادہ ٹینشن ہے؟ انڈیا سے نا. ہم وہاں بھی جاتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, اور یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میڈیا کا کچھ سیکشن, جیسے آپ نے بڑا اچھا پروگرام, آپ کے چیئرمین کا میسج بڑا ایک میڈیا لگتا ہے. اب اگر آپ بھی اس روش میں بہ جائیں جس روش میں کچھ میڈیا کے سیکشن بیٹھے ہیں, وہ کیا ہے کہ عام پنجابی میں نہیں, جیسے مثال ہے شادیوں میں بھانڈ آتے ہیں, وہ جگتے لگاتے ہیں. اب وہ اس لیول کی جگتے لگا رہے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں یہ تنقید ہے. دیٹ از ناٹ تنقید. آپ حق صاحب مجھے گالیاں دیں, مجھے برا بلا کہیں, تھوڑی دیر بعد کہیں جی نہیں میر صاحب میں نے تو آپ پہ تنقید کیا, آپ برداشت نہیں کر رہے. یہ تو تنقید نہیں ہے. اور یہ جو لوگ زرداری صاحب کو آج وہ ایک صاحب آئے تھے اور کل بھی, یہ لوگ اپنی بلدیت دکھاتے ہیں, یہ اور کچھ نہیں کرتے. پاکستان کا نام نہیں کر رہے خراب, پاکستان کا نام انشاءاللہ روشن رہے گا. یہ صرف اپنی ولدیت دکھاتے ہیں کہ کس کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں, اور کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں. میں وہاں موجود تھا. کوئی ایسا انسیڈنٹ کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہوا اور انہوں نے تقریر ڈسکنٹینیو کر کے چلے گئے ہوں. آپ کچھ میڈیا تو گیا نا, لوکل نہیں میڈیا آیا, وہاں پہ آپ پروف نکال لیں. وہ ٹینشن ہو رہی تھی وہاں پہ, لوگ نعرے لگا رہے تھے, بار بار اٹھ رہے ہیں, کچھ لوگ انہیں منع کر رہے ہیں یار دیکھنے دو تقریر, یہ صاحب اٹھے, 2-4 رو ہم سے آگے تھے, انہوں نے کچھ کسی کو شاؤٹ کیا. اس وقت ہم ادھر توجہ تھی ہماری. اس کے بعد تھوڑا سا ایسے اور تھوڑا سا ایک اور دوسرا جب انہوں نے جوتا کسی پہ پھینکا نا, کسی پہ, ہاں تو کسی پہ نا. اب دیکھیں میں آپ پہ ہٹ کروں کہوں جی نہیں, میں آصف خواجہ صاحب کے ساتھ میں کر رہا ہوں زیادتی, باہر آ کے وہ ہیرو بن گیا کہ میں آصف علی زرداری کو, یہ پری پلانڈ ہے. اس شخص نے آصف علی زرداری کو تنقید کیا. جیو آپ پہ بھی دیکھا نا اس چینل پہ انٹرویو, زرداری صاحب کو تنقید کی, میاں نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا, کشمیری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا. نہیں بنایا تنقید کا تو ڈیوڈ کیمرون کو نہیں. یہ سب ان کی ایجنسیوں کا کام ہے. یہ ہمارے میں سے بندہ نکالا انہوں نے کہ یہ پلاننگ تھی پہلے کہ زرداری صاحب نہیں دورہ روک رہے, وہ جو سارا ڈیفیوز کرنا تھا اس ٹینشن کو ڈیوڈ کیمرون کی, وہ انہوں نے کر دیا تھا, لیکن ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں. ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے ملاقات کے دوران بھی, ملاقات کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی اپنے جلسے میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی, آپ یہ دیکھ لیں کہ دفاعی لحاظ سے کوئی کسی قسم کی ملک کے لیے بات نہیں کی. آپ یہ بتائیے کہ کیا صدر پاکستان کو اس بارے میں توجہ دلانی چاہیے تھی؟ آپ نے $1 ملین کوشچن کیا. $1 ملین ہے جو چیز زرداری صاحب ادھر ڈیفیوز کر رہے تھے نا ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ. آپ دیکھیں ڈیوڈ کیمرون نے کہا جی کہ میں اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں پہلے. اب اس نے کوئی نہیں اس پہ ایک حرف بھی نہیں کہا. یہ ڈپلومیٹکلی ہم نے اس کا منہ بند کر دیا.
نو ہی کانٹ سے نتھنگ. ہم اس ایشو کو کیوں چھیڑے کہ اس کے ملک پہ اس کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہی کوڈ ناٹ ہیو ٹیکن اے اسٹانس. ٹھیک ہے, اس کے پلیٹ فارم پہ آ کے, پاکستان میں جا کے نہیں بڑک ماری ہم نے, یہاں پہ آ کے اس کے پلیٹ فارم میں 2 میٹنگز ہوئی, اس کے بعد وہ بات ختم ہوگی. اب آپ آگے بات کریں نا کہ زرداری صاحب یا کمیونٹی آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن میں ہے. پاکستان ایک وائبرنٹ جو نا وہ کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ چودھری آصف صاحب کہہ بھی گئے ہیں لارڈ نذیر صاحب کو, 16,000 پاؤنڈ مشرف کے ایگزٹ کے لیے انہوں نے فوراً اکٹھے کے لیے. لارڈ صاحب نے کون سا ادھر کام کر دیا ہے سیلاب کے لیے ایک دم, اور وہ 16,000 پاؤنڈ کدھر گئے؟ تمام تو وہ بھی سوال دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. خواجہ امتیاز صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تیسرے مرحلے میں, کیونکہ آج ہمارے آپ تیسرے مہمان ہیں. آپ نے گفتگو سنی, دونوں مہمانوں کی, کالر کی گفتگو سنی, لارڈ نذیر کی بات آپ نے سنی, کیا کہنا چاہیے؟ بہت شکریہ اکثر, میں تو یہ سمجھ رہا تھا میرا پروگرام کے بعد ٹائم آیا. اچھا تو چلیں آپ نہیں, کیونکہ کالر جو ہوتے ہیں ان کی بات بہت ضروری ہوتی ہے, اور کالر جو ہیں وہی ہمارے لیے بہت اہم, کیونکہ وہ عوام ہے نا, ان کے پیغامات جو ہیں وہ لینے بہت ضروری ہوتے ہیں. میں جو ہے جو مین جو آپ کا پروگرام جو آپ نے سٹارٹ کیا سیلاب سے, تو میں اس پہ بات کروں گا جی کہ دیکھیں یہ جو سیلاب ہے, یہ قدرتی آفتیں, زلزلہ, یہ نہ کسی پریزیڈنٹ کے کنٹرول کا ہے نہ کسی جماعت کے کنٹرول کا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ملک کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوال ہے, ایک عذاب ہے, اور یہ ہماری بطور قوم ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران بھی ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ این آر او زدہ حکمران ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری آپ بات دیکھیں کہ وہ حکمران جنہوں نے لوگوں کو ان کے رائٹس دینے ہیں, وہ نہ ان کی جان کا تحفظ کر سکتے ہیں نہ ان کے مال کا تحفظ کر سکتے ہیں. ان کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اپنی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو مار رہی ہے, بلڈ کر رہی ہے, بچوں کا بے گناہ لوگوں کا بلڈ ہو رہا ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ لوگ یہ ایک عذاب کی صورت میں ہیں. دوسرا, اور ہمیں جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو ہمیں جو ہے بڑا لٹرلی لینا چاہیے کہ یہ ایک امتحان ہے قوم کے اوپر. اور جہاں تک بات ہے کہ ایسی آفات کو ٹیکل کرنے کے لیے نہ تو روپاؤں کے ڈھیر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو پی ٹی آئی نے کل صدر آصف علی زرداری صاحب کے جلسے کے باہر جو ہے میں پریزیڈنٹ کی طرف کیوں کیا وہ احتجاجی مظاہرہ میں ابھی اس کے اوپر بات کروں, مختصر کیجیے پلیز. میں خالی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو ایک جذبے کی, ایک اثار کی, ایک قربانی کی ضرورت ہے. اور یہ پاکستانی قوم صرف یہ چاہ رہی تھی کہ نمبر 1 جو کیمرون کا بیان تھا اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان چونکہ وفاق کی علامت ہے, ہماری رسپیکٹ ہے, وہ یو کے نہ جائیں, اس دورے کے اوپر نہ جائیں. ساتھ ہی سیلاب آ گیا اور وہ بڑھتا گیا, اور بعد میں سیلاب ڈومینیٹ کر گیا کہ یہ اب ان کو چونکہ لاکھوں, پہلے ہزاروں, لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے گھر بہ گئے, تباہ ہو گئے. وہ اب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ اس میں سے آپ میرے خیال میں سالوں میں جا کے, آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے. ان کو یہ کمیونٹی کی خواہش تھی, یہ ان کی چاہت تھی کہ وہ ان کی امنگ تھی کہ وہ یہاں پر نہ آئے, اس لیے وہ رجسٹ کرتے رہے. اچھا, یہ بڑی آپ نے پیاری بات کی. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں کہ لیڈر ہیں ان کو وہاں پہ رہنا چاہیے, مگر یہ بتائیے کہ ہمارے جو سیاسی پارٹیوں کے چیئرمین ہوتے ہیں, میں گزارش کر دوں, سیاسی پارٹیوں کے چیئرمین ہمارے جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں, ان کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام میں رہ کر ان کی خدمت کریں. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو, وہ پہلے برطانیہ میں رہے, اب وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوبارہ انہوں نے برطانیہ آنا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی خواجہ امتیاز صاحب نہیں, پہلے خواجہ امتیاز صاحب میں چاہتا ہوں دیکھیں نا, مہینہ ہو رہا ہے نا انہوں نے باہر دیکھیں, there is a hell of difference between the president of پاکستان اور جو چیئرمین ہیں پارٹیز کے. ٹھیک, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ایک ذمہ داری, چاہے وہ کسی بھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ایز اے چیئرمین سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے ان کا فرض نہیں بنتا کہ جائیں عوام میں. سر میں بتاتا ہوں, مجھ سے اگر کچھ میں اجازت دیں تو پارٹی آلریڈی جو ہے صبح سرحد میں دن رات جو ہے اس کے اوپر ریبیلیٹیشن کے اوپر کام کر رہی ہے. جو چیئرمین وہ تو پیپل پارٹی بھی کر رہی ہے, آپ کے وزیر اعظم پاکستان میں ٹھیک کس بات کا تنقید کر رہے ہیں. چیئرمین کو بتاتا ہوں کہ چیئرمین جو ہے وہ آلریڈی ہر سال ان کا ایک یہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے ان کے ٹور چھوڑا جا سکتا تھا. وہ ہر دفعہ دیکھیں نا, وہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو وہاں پہ علاج ہو رہا ہے کینسر کا, اور وہاں سے فنڈز آتے ہیں باہر سے, تو وہ فنڈز جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے جا کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے. وہ اس سلسلے میں آلریڈی ان کے سیٹل پروگرام تھے جس کے لیے وہ فنڈ ریز کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں پارٹی کے لیے. اور پارٹی جو ہے وہاں پہ جو ہے آلریڈی جو ہے سیلاب زدگان کی باری باری بولتے ہیں, باری باری میری باری آنے دیں پلیز, کیونکہ میری باری 2 سیکنڈ میں ان کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان لوگوں کی امنگوں کے باوجود ادھر آئے